درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی و علیہ وسلم تسلیما۔ انکسار طبعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروئے عادت سخت گو نہ تھے اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ غایت حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی، اور کسی نامناسب بات کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کنایہ میں فرماتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے، اگرچہ وہ ہدیہ یا طعام دعوت گائے یا بکری کا پایا ہی ہوتا، اور ہدیے کا بدلہ بھی دیتے تھے، اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے تھے، اور مدینے کی انتہائے عبادی پر بھی اگر مریض ہوتا اس کی عیادت فرماتے، اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے، اور اپنے اصحاب سے ابتدا مصافحہ کی فرماتے، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جائے، اور جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے، اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، جب تک کہ حالت نزول وحی یا بعض یا خطبے کی نہ ہوتی، کیونکہ ان حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم اور خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی۔ نشر الطیب۔ انکسار طبعی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ ہی سخت گفتگو فرماتے، مالی لحاظ سے کمزور اور غلام کی بھی دعوت قبول فرماتے۔ مدینہ شریف کی آبادی کے آخری کونے میں بھی کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ عیادت کیا ہوتی ہے؟ بیمار کا حال پوچھنا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا آپ اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔